السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور رضوان ہاشمی۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے طوفانی بارشوں اور شدید سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت نے علاقے میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے 9 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد جاری کیے ہیں۔ سعودی عرب، ایران، ترکیہ اور کویت نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے منگل تک ملک بھر میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد کو عالمی معیار کا جدید ہسپتال بنایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور آج نصف شب تک آن لائن پورٹل کے ذریعے سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں وصول کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ویٹرنری انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اور غزہ میں آج اسرائیلی فوج نے مزید 25 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سول انتظامیہ کے علاوہ پاک فوج کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ آرمی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرہ افراد میں خوراک اور دیگر امدادی سامان تقسیم اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غیزر میں پاک فوج ریسکیو 1122 پولیس اور مقامی افراد کی مشترکہ امدادی کوششیں جاری ہیں، جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش اور متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے عارضی خیمہ بستی قائم کی گئی ہے، جہاں پر انہیں خوراک اور علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ پاک فوج، سول انتظامیہ اور گلگت بلتستان کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے کی طرف سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی پیکج تقسیم کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بنیر میں پاک فوج کے مزید دستے امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ پاک فوج کی انجینئر کور کی خصوصی مشینری کو استعمال کر کے زخمیوں اور میتوں کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر امدادی سامان فراہم کیا جا رہا ہے اور متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارہ خیبر پختونخوا حکومت اور صوبائی ہنگامی امدادی ادارے سے مکمل تعاون کر رہا ہے۔ این ڈی ایم اے کی ٹیم امدادی کارروائیوں کی نگرانی اور ان میں معاونت کے لیے پشاور میں موجود ہے۔ ملک بھر میں بارشوں سے ہونے والی اموات کی تعداد 344 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ اور بارشوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 321 تک پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اب تک بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 74 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 11 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ 63 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ درجہ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ اضلاع کو 50 کروڑ روپے امدادی فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ بنیر کے لیے کل 15 کروڑ روپے، باجوڑ، بٹاگرام اور مانسہرہ کے لیے 10 کروڑ روپے جبکہ سوات کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ درجہ وفاقی وزیر گلگت بلتستان اور امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے آج ضلع بنیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ افراد کو مصیبت کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگا دیے گئے ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم
اعظم شہباز شریف خود متاثرہ علاقوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ بہت جلد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر متاثرہ خاندانوں سے ملے اور غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں اور بحالی کے کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امداد اور بحالی کے کاموں میں وفاق اور صوبائی محکموں کی مربوط اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ متاثرہ انفراسٹرکچر کے بارے میں سروے جاری ہے اور آج رات تک اس بارے میں رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا اور ملک کے شمالی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور شدید سیلاب سے ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کی۔ شہباز شریف نے قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین سے اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سوات، بونیر، باجوڑ، تورغر، مانسیرا، شانگلہ اور بٹگرام سمیت 9 متاثرہ اضلاع خصوصاً باجوڑ اور بٹگرام میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو فوری ریلیف اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ راستے کھولنے اور سڑکوں کے ذریعے رابطے بحال کرنے کے لیے بھاری مشنری کام کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد فراہم کرنے اور بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وفاقی اور صوبائی ادارے، مسلح افواج اور مقامی انتظامیہ متاثرہ افراد تک پہنچنے اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے خیبر پختونخوا اور ملک کے شمالی حصوں میں بادل پھٹنے اور شدید سیلاب سے ہونے والی تباہ کاری میں انسانی جانوں کے زیاں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا حکومت متاثرہ علاقوں کی فوری ضروریات پوری کرنے اور ان کی دیرپا بحالی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ نائب وزیر اعظم نے ملک اور بیرون ملک تمام پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ جاری امدادی کاموں میں ہر ممکن تعاون کریں۔ سعودی عرب، ایران، ترکیہ اور کویت نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب اور ترکیہ کی امور خارجہ کی وزارتوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں پاکستان کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر ایک پیغام میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور سیلاب زدگان کے لیے مدد کی پیشکش بھی کی۔ ادھر کویت کے وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا اور سیلاب میں انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی۔ انہوں نے متاثرین سیلاب کو امداد فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی۔ اس سلسلے میں اضافی فوجی دستے بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے ایک دن کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی ہے۔ پاک فوج نے اپنا ایک دن کا 600 ٹن سے زائد راشن بھی صوبے کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی مدد کے لیے مختص کر دیا ہے۔ آرمی چیف نے کور آف انجینئرز کو بھی خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ پلوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کیا جائے اور جہاں ضروری ہو عارضی پل قائم کیے جائیں۔ آرمی کے 9 یونٹ کے سراغ رساں کتوں کے یونٹ کو بھی تلاش اور بچاؤ کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ ادھر امور گلگت بلتستان اور کشمیر کے وزیر انجینئر امیر مقام نے آج ضلع بونیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں ہونے والے نقصان اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں طبی کیمپ لگائے گئے ہیں اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا جس میں صوبے کی موجودہ ہنگامی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیا جا رہا ہے اور اس کی رپورٹ آج رات تک مکمل کر لی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں تک رسائی یقینی بنانے کے لیے سڑک کے رابطے بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں علاج معالجے کے علاوہ ادویات، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروری امدادی سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔
خیبر پختونخوا میں بنیر، باجوڑ، بٹگرام، مانسہرہ اور دوسرے اضلاع میں شدید سیلاب کی وجہ سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کے اظہار کے لیے آج یوم سوگ منایا گیا۔ سرکاری اور نیم سرکاری عمارات پر قومی پرچم سرنگوں رہا۔ گلگت بلتستان کے وزیر داخلہ شمس الحق لون نے آج گلگت میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بارشوں اور سیلاب سے متعلقہ واقعات میں 35 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 35 افراد زخمی ہوئے جبکہ 4 تاحال لاپتہ ہیں۔ شمس الحق لون نے کہا کہ 318 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں جبکہ 674 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ ادھر گلگت بلتستان حکومت نے متاثرین کے لیے 9 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ اور راشن بیگز اور دوسری ضروری اشیاء خوردنوں سے بھرے 10 ٹرک روانہ کیے ہیں۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے گورنر سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ محکمہ موسمیات نے کل سے منگل تک ملک بھر میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ان موسلا دھار بارشوں سے شمالی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، راولپنڈی اور کشمیر کے مقامی ندی نالوں میں سیلاب آ سکتا ہے جبکہ ڈیرہ غازی خان اور مشرقی بلوچستان کے پہاڑی ندی نالوں میں بھی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد کو عالمی معیار کا جدید ہسپتال بنایا جائے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایات کی کہ کمپلیکس کی ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ اس میں مصنوعی ذہانت کا بھی اطلاق کیا جائے۔ اجلاس میں چینی کمپنی ہانگ کانگ آؤہوا کی جانب سے تیار کردہ کمپلیکس کے ڈیزائن کا خاکہ پیش کیا گیا جو اس نے بلا معاوضہ تیار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چینی کمپنی کا پاکستان کے اسپتال کے لیے عالمی معیار کے ڈیزائن کا خاکہ بلا معاوضہ بنانا پاک چین دوستی اور عوامی روابط کی مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ ڈیزائن کے خاکے میں مستقبل میں کسی بھی وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے جامع ہنگامی کارروائی کا منصوبہ شامل ہے۔ انہوں نے حکام کو جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے تمام اقدامات مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ اپنے دورے میں لندن میں اپنی برطانوی ہم منصب اینجیلا رینر، پاکستان کے لیے پارلیمانی نائب وزیر خارجہ ہمیش فیل کارنر اور دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل شرلے ایارکون بوچوے سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار لندن میں پاکستان ہائی کمیشن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے آزمائشی منصوبے کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ملک بھر میں اراضی کی دستاویزات سے متعلق مسائل کو حل کرنا ہے۔ اسحاق ڈار برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان، کشمیری رہنماؤں اور برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے بنگلہ دیش کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی جہت دی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کو قریب لانے کے لیے ذرائع ابلاغ کے شعبے میں تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلم، ڈرامہ اور ڈیجیٹل میڈیا میں تعاون سے دونوں ممالک کے عوام قریب آئیں گے اور خطے میں مثبت بیانیے کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی۔ بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوستی کا تاریخی رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ اسٹیٹ بینک کی ہدایات کے مطابق نامزد بینک آج دن 2:30 بجے تک کھلے رہے، تاہم درخواستیں وزارت کے آن لائن پورٹل کے ذریعے آج آدھی رات تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق سرکاری اسکیم کے تحت درخواستوں کی تعداد 1,08,000 تک پہنچ گئی ہے۔ پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNSM
مینگرو کی افتتاحی تقریب چین میں ہوئی۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف پروجیکٹ 2 وائس ایڈمرل عبدالصمد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پاک بحریہ محفوظ اور تعاون پر مبنی بحری ماحول کو فروغ دیتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت کا توازن قائم رکھنے اور امن و استحکام میں اہم کردار ادا کریں گی۔ وائس ایڈمرل نے کہا کہ اس منصوبے سے پاک چین دوستی کو نئی جہت ملے گی۔ پاکستان نے چین کے ساتھ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے حصول کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت 4 آبدوزیں چین اور 4 کراچی شپ یارڈ میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے تحت تعمیر کی جائیں گی۔ یہ آبدوزیں جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی جن سے دور تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ویٹرنری انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام سے ہزاروں ویٹرنری گریجویٹس استفادہ کر سکیں گے۔ انہیں انٹرنشپ کے دوران ماہانہ 60,000 روپے وظیفہ ملے گا، جبکہ لائف سٹاک اسسٹنٹس کو 40,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ڈی وی ایم گریجویٹس اور 2 سالہ لائف سٹاک اسسٹنٹ ڈپلومہ مکمل کرنے والے سرکاری پورٹل job.punjab.gov.pk کے ذریعے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام انٹرنشپ پروگرام میں شریک طلباء سے خصوصی نشست کی۔ اس دوران پاکستان کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور بلوچستان پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے سیکورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کی قربانیوں کو اجاگر کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی بھی علاقے میں آپریشن اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب مقامی آبادی خود دہشت گردوں کی نشاندہی کرے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بلوچ عوام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں انتہائی ذہین اور دور اندیش قرار دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لگزن نے آج آکلینڈ میں پاکستان کے یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں شرکت کی۔ ایتھنک کمیونٹیز کے وزیر مارک مچل، قائد حزب اختلاف اور سابق وزیر اعظم کرس ہپکنز، نیوزی لینڈ میں پاکستان کے ہائی کمشنر فیصل عزیز احمد اور کئی ارکان پارلیمان نے تقریب میں شرکت کی۔ نیوزی لینڈ میں مقیم پاکستانیوں کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم لیکسن نے پاکستان کو 79ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دیرینہ خوشگوار اور دوستانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور نیوزی لینڈ کی ترقی میں وہاں مقیم پاکستانیوں کی خدمات کو سراہا۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ پاکستان کو اقوام متحدہ کے ایک اجلاس کی صدارت کے ذریعے ایک اور اہم سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جنیوا میں وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک نے پلاسٹک کی آلودگی سے متعلق اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی بین الحکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس سے قبل 46 ملکوں نے مصدق ملک کی تقرری کی توثیق کی۔ بھارتی وفد نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا، تاہم کسی رکن ملک نے اس کے واک آؤٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی، نعیم احمد خان اور دیگر رہنماؤں کے علاوہ نوجوانوں، علماء کرام، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو سیاسی بنیادوں پر جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظر بندوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور عدالتوں میں پیش نہ کر کے ان کی نظر بندی کو دانستہ طور پر طول دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کشمیری نظر بندوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے مقدمات میں ان کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ ادھر بھارتی یوم آزادی پر بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کا اہتمام کشمیر کونسل یورپ نے کیا تھا اور اس میں کشمیری اور پاکستانی تارکین وطن کے علاوہ کشمیر کوس سے ہمدردی رکھنے والے دیگر لوگوں اور سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت میں نعرے لگائے۔ امریکہ میں مقیم سکھ برادری کل واشنگٹن میں خالصتان ریفرینڈم کرا رہی ہے۔
خالصانی سکھ تنظیم دی سکھ فار جسٹس نے اس ریفرینڈم کا اہتمام کیا ہے۔ خالصان ریفرینڈم مہم 2021 میں شروع ہوئی تھی جو کامیابی سے 8 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ آج غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں امداد کے منتظر 12 افراد سمیت مزید 25 فلسطینی شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث شہید فلسطینیوں کی تعداد 61,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر غزہ میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت کے باعث 200 سے زائد مریضوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ غضنفر بلال نے آزادی کپ 10 پن باؤلنگ چیمپئن شپ کا مردوں کا سنگلز ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اعجاز رحمان نے دوسری اور دانیال شاہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ٹیم مقابلوں میں اسلام آباد ٹیم نے ٹائٹل جیت لیا جبکہ خیبر پختونخوا نے دوسری اور پنجاب کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور ایک نجی اسکول نیٹ ورک نے کھیلوں اسکول سپورٹس میں تکنیکی مہارت کو فروغ دینے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ایم او یو پر پی او اے کے صدر عارف سعید اور بیکن ہاؤس کے سی ای او قاسم قصوری نے لاہور میں دستخط کیے۔ طلباء کو اس تعاون کے ذریعے 10C اور اولمپک کونسل آف ایشیا کے تحت عالمی یوتھ انگیجمنٹ فورمز اور مہموں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ مشترکہ اقدامات کے تحت کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود، اسکول کے جسمانی تعلیم کے عملے کے لیے تربیت اور عالمی پلیٹ فارمز کے لیے کامیاب کہانیوں کی دستاویزی سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ پہلی بار مردوں اور خواتین کے ہاکی ورلڈ کپ میں 16 بہترین ٹیمیں شرکت کریں گی۔ اگلے سال 15 اگست کو ہاکی ورلڈ کپ بیلجیم اور نیدرلینڈز میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ کھیل پنجاب نے کبڈی کے ٹرائلز منعقد کیے ہیں جس کا مقصد اگلے ماہ کی 7 سے 13 تاریخ تک اسلام آباد میں ہونے والے پہلے نیشنل یوتھ گیمز کے لیے صوبائی ٹیموں کا انتخاب کرنا ہے۔ ٹرائلز میں پنجاب ڈویژن سے 60 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ انتخاب کے عمل کی نگرانی طاہر وحید جٹ، شاہد گل، شاہد جٹ اور راجہ ممتاز پر مشتمل ایک مخصوص ٹرائلز کمیٹی نے کی جس نے حقیقی معنوں میں کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے لیے مسابقتی کبڈی میچز کا بھی اہتمام کیا۔ محکمہ کھیل اور یوتھ افیئرز سندھ کے زیر اہتمام جنگ حق کے عنوان سے 160 کھیلوں کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ محکمہ کھیل کے ترجمان کے مطابق یہ مقابلے سندھ کے 30 اضلاع میں منعقد کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیتنے والے کھلاڑیوں کو میڈلز، ٹرافیاں اور سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش کی جا رہی ہیں تجارتی خبریں۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ عالمی ادارے میں پاکستان کی معاشی بحالی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کراچی میں پاکستان کے صنعت و تجارت کے ایوانوں کی فیڈریشن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس اصلاحات، برآمدات پر مبنی معیشت اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے ستون ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اڑان پاکستان کے تحت برآمدات میں پاکستان کے معاشی استحکام کی کلید ہیں۔ انہوں نے تاجر برادری کو معاشی محرک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک برآمدات کے ذریعے ہی معاشی استحکام حاصل کر سکتا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت اور نجی شعبے کو $1.25 ارب کے برآمدی اہداف کا حصول اپنا مشترکہ ہدف بنانا چاہیے۔ پاکستان کی سب سے بڑی متبادل توانائی کی نمائش پاکستان 2025 کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری ہے جس میں 10 ممالک کی 250 سے زائد کمپنیوں کو جدید ترین شمسی ٹیکنالوجیز، موجودہ جدید ایجادات اور سرمایہ کاری کے مواقع کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ 3 روزہ کانفرنس کا مقصد ملک کی توانائی کو متبادل، پائیدار اور سستی توانائی پر تیزی سے منتقل کرنا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی شرکاء، صنعت کار، پالیسی ساز اور اختراع کار سولر پاکستان 2025 کے لیے اعلیٰ شراکت داری کے مرکز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ نمائش کل ختم ہوگی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں گزشتہ ہفتے کے دوران $1 کروڑ 10 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کی ہفتے وار رپورٹ کے مطابق بینک کے ذخائر گزشتہ ہفتے 14.23 سے بڑھ کر $14.24 ارب کا اضافہ ہوا۔ کمرشل بینکوں کے خالص غیر ملکی ذخائر $5 ارب ہیں۔ ملک کے زر مبادلہ کے کل ذخائر $19.49 ارب کی غیر تبدیل شدہ سطح پر ہیں۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف گلوکار اور اقوال استاد نصرت فتح علی خان کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ نصرت فتح علی خان کی زندگی پر ہماری فیصل آباد کی نمائندہ عفاف سعید کی رپورٹ۔
عظیم قوال اور موسیقار نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ قوالی ان کے خون میں شامل تھی۔ نصرت فتح علی خان نے بچپن سے ہی موسیقی کا فن سیکھا اور اپنی سحر انگیز آواز کے ذریعے قوالی کو عالمی سطح پر روشناس کروایا۔ ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ آپ نے اردو، پنجابی کے ساتھ فارسی اور ہندی میں بھی کلام گایا۔ پاپ اور کلاسک کی دھنوں کو ملا کر موسیقی کو نئی جہت دی۔ 125 آڈیو البمز ریلیز کیے اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروایا۔ یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر میں آپ کی قوالیوں نے دلوں پر حکومت کی۔ آواز اور فن کا ایسا خزانہ چھوڑ گئے جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ نصرت فتح علی خان واقعی قوالی کے بے تعداد بادشاہ اور صوفیاء کرام کے پیغام کے سچے سفیر تھے۔ نصرت فتح علی کو یونیسکو میوزک ایوارڈ بھی دیا گیا۔ وہ 1997 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ سلیم شیخ کی سوانح حیات جو گزر گئے سو گزر گئے منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنی زندگی کے اسباق، جدوجہد اور کامیابیوں کا ذکر کیا ہے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام اسامنی کمیٹی نے کراچی میں مصنف، شاعر اور صحافی راشد نور کے اعزاز میں ایک استقبالیہ کا انعقاد کیا۔ استقبالیہ کا انعقاد نامور شاعر ریحان روحی نے کیا اور شاعر و ہدایت کار شہاب الدین شہاب نے اس کی صدارت کی۔ اس موقع پر مختلف شعراء نے راشد نور کے کردار کی تعریف کی۔ ڈائریکٹر امبرین حسیب امبر نے کہا کہ راشد نور جذبات کے بجائے احساسات کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ راشد نور کی شاعری کا مجموعہ لمحہ وجود جلد شائع ہوگا۔ پنجابی یونین اور پنجابی زبان تحریک نے لاہور میں یاداں وچھڑے سجنا دیاں کے عنوان سے ایک یادگار کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس کے دوران مختلف پنجابی شعراء نے صوفیانہ اور نعتیہ کلام پیش کیا۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو کی جانب سے گزشتہ ماہ کی 31 تاریخ کو چین سے روانہ کیے گئے سیٹلائٹ نے کامیابی سے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ زرعی تحقیق میں اہم کردار ادا کرے گا، جس سے زائد پیداوار کے حصول، فصلوں کی میپنگ، پانی کے ذرائع کو بہتر بنانے اور غذائی تحفظ کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سیٹلائٹ کے ذریعے قدرتی آفات سے بچاؤ کی پیشگی انتباہ کے نظام کو بھی بہتر بنایا جا سکے گا، جس سے سیلاب کی تباہیوں سے محفوظ رہنے کے طریقہ کار کو جدید بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ کولمبیا میں تحقیق کاروں نے کینسر کے علاج کا ایک جدید طریقہ دریافت کیا ہے۔ اس طریقہ کار میں بیکٹیریا اور وائرس کو ایک ساتھ ختم کیا جاتا ہے۔ نیچرل بایو میڈیکل انجینئرنگ میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک کینسر زدہ بیکٹیریا کیسے وائرس کو چھپاتا ہے۔ سائنسدانوں نے جدید طریقہ کار میں ایسی ادویات کا استعمال کیا ہے جس سے کینسر کے خلیوں کو بہت حد تک ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ جی، موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے اور مطلع جزوی طور پر اورالود ہے، جبکہ شمال مشرقی اور جنوب مشرقی سندھ، جس میں مٹھی، پٹیدن، سانگڑ، تھرپارکر، نگر پارکر، عمر کوٹ اور میرپور خاص، ٹھٹھہ، بدین کے علاقے شامل ہیں، میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، خطہ پٹوار، شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر اورالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز اور موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے انتباہ نے خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، خطہ پٹوار اور شمال مشرقی پنجاب کے مقامی برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، جبکہ کل شام رات سے شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان، مری گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے رفت متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ شدید بارشوں، آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے باعث روزمرہ کے معمولات متاثر ہونے، کمزور انفراسٹرکچر، کچے گھروں، دیواروں، بجلی کے کھمبے اور بل بورڈ، گاڑیاں، سولر پینل وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ، مسافر اور سیاح حضرات کو سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت اور اپنے سفری انتظامات کو موسمی حالات کے مطابق طے کرنے کی ہدایت، اور بارشوں کے دوران کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے موسم کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کی ہدایت۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی سبی میں 43، جبکہ دالبندین، دادو، بکھر اور جیکب آباد میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 36، مری میں 24، لاہور میں 36، کراچی میں 37، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 38،
मुजफ्फराबाद में 36, गिलगित में 35, करदू में 29, मरी में 33, जम्मू में 33, लेह में 27, पुलवामा में 32, अनंतनाग में 31 और शोपियां में ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहा, तहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब में सियालकोट सिटी में 27, ओकाड़ा में 2, खैबर पख्तूनख्वा तख्तबाई में 6, दीर में 2, कश्मीर कोटली में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शुबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क हमाद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क मतीउल्ला, न्यूज़ प्रोड्यूसर राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।